السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے پیارے اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اس کے برعکس اللہ کے حکموں کے خلاف، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف اگر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے ناکامی کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اس لیے کامیابی کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جو کہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ سیکھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ ظاہر ہے بغیر سیکھے تو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ سیکھیں گے، محنت کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پھر پاتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ تو اسی سلسلے میں کہ ہم اللہ کا حکم سیکھ سکیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ سکیں، آج کل چونکہ ملکی حالات، بلکہ ملکی کیا پوری دنیا کے حالات کہ اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں پر، جو مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، گویا ان کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور جو اس کے برعکس نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس وبا کے آنے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، تو ان کے لیے تو گویا یہ عذاب ہے۔ بہرحال اس پر میں انشاءاللہ مستقل اس موضوع پر میں ایک مختصر کلپ میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کی کہ یہ جو وبا ہے یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں اکثر ہمارے عوام، ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں کہیں بھی ہیں، تو کہیں پر کرفیو ہے، کہیں پر لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے اللہ نے تھوڑی فراغت دی ہے۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اللہ نے ہمیں فراغت دی ہے، تو اس میں جہاں پر ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، پھر خصوصیت کے ساتھ استغفار کا، درود شریف کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے حکم بھی سیکھ لیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی سیکھ لیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ 20 دن بہت مختصر عرصہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان 20 دنوں میں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی ہمیں یاد ہو جائیں۔ کچھ پرانی آیات کے بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے، منتخب آیات ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ قرآن بھی ہم سیکھ سکیں۔ باقی جو تجوید سیکھنا چاہیں یا نورانی قاعدہ سیکھنا چاہیں، ان کے لیے ہمارے الگ گروپس موجود ہیں، ان میں ایک ترتیب سے اسباق چل رہے ہیں، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس گروپ میں ہم نے کچھ آیات بھی شامل کی ہیں اس کورس میں، اور احادیث بھی ہیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے جو اقوال ہیں،
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان الفاظ کو ہم اپنی زبان سے ادا کریں، کتنی سعادت کی بات ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو سن کر، سیکھ کر، سمجھ کے، یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر طہارت و نماز کے بنیادی مسائل اور زکوٰۃ وغیرہ کے بنیادی مسائل، باقی بھی احکامات ہیں، لیکن زیادہ تر عوام کا جو واسطہ ہے وہ نماز سے پڑتا ہے۔ ظاہر زکوٰۃ بھی سب پر فرض تو نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نماز تو ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کے مسائل سیکھنا، اس لیے اس کو شامل کیا۔ پھر ایک عام بات جس کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں کی جاتی اور ہم لوگ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کہ عوام کے اندر بہت سی باتیں ایسی غلط مشہور ہیں جن کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہوتی ہیں، تو ان کی نشاندہی اور ان کی اصلاح، یہ چند باتیں ہم نے گروپ میں شامل کرنی ہیں۔ تو آپ سبق سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور جو اس گروپ میں شامل نہیں ہو سکے وہ ان تک بھی ہم اپنا سبق یہ پہنچائیں، اور گھر میں بچوں کو اور گھر والوں کو یہ سبق سکھائیں۔ جن خواتین تک ہمارا یہ سبق پہنچ رہا ہے ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ خود بھی سبق کو سنیں، اور اگر ان کے گھر والے یعنی ہسبینڈ اس گروپ میں شامل نہیں ہوئے ہیں تو چونکہ مردوں کا اور عورتوں کا الگ الگ گروپ ہے، ایک مردوں کے لیے گروپ ہے، ایک عورتوں کے لیے الگ گروپ ہے۔ مردوں کے گروپ میں عورتیں نہیں ہوں اور عورتوں کے گروپ میں مرد نہ ہوں، لہذا اگر کسی کوئی پتہ چل جائے کہ یہ عورتوں کا گروپ ہے اور اس میں وہ کوئی مرد شامل ہے تو وہ خود ہی اس سے لیفٹ ہو کر ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کو مردوں کے گروپ کا جو لنک ہے وہ بھیجیں گے، انشاءاللہ اس میں اس کو شامل کر لیں گے۔ اور اگر مردوں کے گروپ میں کوئی عورت شامل ہے تو وہ خود ہی لیفٹ ہو کر ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم اس کو عورتوں کے گروپ کا لنک بھیجیں گے، اس میں اس کو شامل کریں گے۔ پھر کوشش یہ فرمائیں کہ توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فارغ ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے یہ سبق سنیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو سبق ہم بھیجیں گے تو یہ مردوں اور عورتوں کا جو گروپ ہے بالکل ایک جیسا سبق دونوں میں جائے گا، دونوں گروپوں میں یہ بالکل ایک جیسا سبق جائے گا، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس لیے مرد حضرات کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مردوں کے گروپ میں رہیں، عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ عورتوں کے ہی گروپ میں رہیں۔ یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی تھی اس کورس کے متعلق۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہا کریں گے وقتاً فوقتاً اس گروپ کے متعلق، اس کورس کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئیں تو انشاءاللہ ہم آپ سے سبق کے علاوہ یہ عرض کیا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ایک بات آخری گزارش کر دوں کہ جو ممبر نئے آئیں، مطلب سبق شروع ہونے کے بعد وہ تشریف لائیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہی انشاءاللہ اسباق گروپ میں اپلوڈ کرنے کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پیغام قرآن اکیڈمی میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کیا کریں گے۔ تو جن سے سبق رہ جائے یا کسی وجہ سے سبق ڈیلیٹ ہو گیا، دوسروں تک نہیں پہنچا سکے، یا خود دوبارہ سننا چاہتے ہیں اور وہ سبق ڈیلیٹ ہو گیا آپ سے، تو آپ چینل میں جا کر، یوٹیوب میں جا کر پیغام قرآن اکیڈمی سرچ کریں، اور پھر چینل میں جا کر وہاں پہ پلے لسٹ میں جا کر آپ 20 روزہ تربیتی کورس کے نام سے پلے لسٹ بنی ہوگی، اس میں جا کر وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔